موجودہ سینیریو میں جو یہ سمٹ ہوا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے, کیا اہم بات ہے؟ کوئی دن نہیں جاتا جب ٹرمپ جو ہے کوئی نہ کوئی مودی یا انڈیا کے انگیز کوئی بات نہیں کر دیتے, کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی 6 طیارے گرے تھے. امریکی سامراج کے خلاف اس تنظیم کو مضبوط مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ڈالر کو عالمی طور پر بڑا دھچکا لگا ہوا ہے. چین پہلے تو ایک انٹرنیشنلی اہم کھلاڑی تھا, لیکن بات تھی کہ ہو از نمبر 1. تو میرے خیال میں اب دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چین یا تو نمبر 1 ہوگا یا امریکہ کے ساتھ پیرالل میں نمبر 1 کھڑا ہوا ہوگا. بھارت کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ محاذ گرم رہتا ہے, چائنا کا لداخ والی بات ہوئی اور دیگر معاملات ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹریڈ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. جب بات آتی ہے سفارتی معاملات کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ چین بالکل ایک الگ پوزیشن اختیار کرتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بھارت ہے, مودی سرکار ہے. بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی کیمپ میں بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر رشیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھارت ہمیشہ سے پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی طرف رہا ہے. آپ بلوچستان کی دہشت گردی دیکھ لیں, آپ کے پی کے میں جو فتنہ الخوارج ہیں ان کی دہشت گردی دیکھ لیں. ان سب کے پیچھے مائنڈ سیٹ کون ہے, ان کا پروموٹر کون ہے, ان کو فنڈ کون کرتا ہے, یہ تو کھلی بات ہو گئی ہے. پاکستان اپنے آہنی بھائی چین کے ساتھ مستقبل کی راہوں پر بڑھ رہا ہے اور بھارت اپنے ہی تضادات کے جال میں الجھتا جا رہا ہے. یہ ہے نیا جنوبی ایشیا, جہاں بیانات کی گھن گرج اور حقیقت کا تضاد سب کے سامنے ہے. بھارت کا شور کچھ اور ہے مگر اس کے قدم کچھ اور. چین کے ساتھ $100 ارب کا خسارہ, امریکہ کے ساتھ اعتماد کا بحران اور ایک ایسی پالیسی جو ہر محاذ پر سوالوں کے کٹہرے میں کھڑی ہے. کیا یہ ہے مودی کا نیا بھارت, یا پھر ایک ایسی حکمت عملی جس نے خود بھارت کو ہی بے نقاب کر دیا ہے؟ آئیے آج کے پوڈ کاسٹ میں کھولتے ہیں اس پالیسی کے سب راز, اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد. السلام علیکم, زمین کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں SCO سمٹ کی, تو ہر سال ہی یہ کانفرنس ہوتی ہے اور ہر سال یہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے, لیکن اس وقت موجودہ سینیریو میں جو یہ سمٹ ہوا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے, کیا اہم بات ہے اس موجودہ صورتحال میں اس سمٹ کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ایک چین کی سربراہی میں جو کام کرتی ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. بنیادی طور پر اس کا مقصد تو یہ تھا کہ علاقائی سلامتی کو جو ہے وہ بہتر بنانا, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا, معیشت کو بہتر بنانا اور خطے کے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھنا. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ 2001 میں تنظیم وجود میں آئی تھی تو اس وقت تو اس کے جو چین, روس, قازقستان, کرغزستان اور تاجکستان ممبر تھے, لیکن اس کے بعد 2017 میں پاکستان اور بھارت بھی اس کے ممبر بن گئے تھے. اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ آیا ہے کہ بھارت, آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقائی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کا رکن تو بن جاتا ہے, لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ جو گیم کھیلتا تھا وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا, انسٹرکشنز ہیں یعنی جن کو فالو کرنا. اچھا, اس دفعہ جو اجلاس ہوا ہے نا چائنا میں, اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات اس طریقے کے نہیں ہیں جس طریقے کے ماضی میں ہوا کرتے تھے. یعنی کہ جب دو موہن پیارے ہوا کرتے تھے, آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب اس سلسلے سے جو ہے وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. ٹیرف وار چل رہی ہے سریرا, مطلب کوئی دن نہیں جاتا جب ٹرمپ جو ہے کوئی نہ کوئی مودی یا انڈیا کے انگیز کوئی بات نہیں کر دیتے, کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی 6 طیارے گرے تھے. تو پھر وہ بھارتیوں کو جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے اور پھر وہ میڈیا پہ آگے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہوا تھا, ویسا نہیں ہوا تھا. خیر, تو اب یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم شریک ہوئے. چین کے صدر نے جو ہے وہ بہترین جو ہے اس کی میزبانی بھی کی, رشین پریزیڈنٹ بھی تھے, اس کے علاوہ جو ہماری سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے سربراہان بھی تھے, پھر جو مبصر ممالک ہیں ان کے سربراہان بھی تھے یا سربراہ مملکت تھے, انہوں نے بھی شرکت کری. اور وہاں پر جو ہے وہ اب یہ بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس تنظیم کو جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور بنایا جائے. دیکھیں, آپ نے اپنی انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ امریکی مخالف کیمپ, بنیادی طور پر امریکی مخالف کیمپ نہیں ہے, امریکی سامراج مخالف کیمپ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ چین کمیونزم کا ایک بہت بڑا اہم پلیئر رہا ہے. چین کی جو آج بھی اس وقت پولیٹیکل, اگر ہم اس کی ڈیموگرافی کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف تو ہے اس کی معیشت, لیکن آج بھی وہاں پہ بہت زیادہ مضبوط طریقے سے کمیونزم جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. رشیا کمیونزم کا بانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب
امریکی سامراج کے خلاف اس تنظیم کو مضبوط مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے پیٹرو ڈالر جو معاہدے تھے اب وہ بھی اب تقریباً اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. اس وقت ڈالر کو عالمی طور پر بڑا دھچکا لگا ہوا ہے اور امریکہ کا جو اس وقت سامراج ہے جو ڈالر کی بنیاد پر اس نے قائم کیا تھا, پوری دنیا کو وہ ڈالر سے چلاتا تھا, اس وقت سب سے زیادہ وہ ہٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. اچھا, لیکن تاثر تو یہ پایا جاتا ہے کہ ڈالر کے ذریعے ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ کی جانب سے. اس وقت ہم جس طرح ٹیرف کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اس وقت ٹیرف وار میں جو مبتلا ہیں کہ جس کو پسند نہیں کرتے یا جس کی کچھ کنڈیشن سے وہ جو ہے وہ نالا ہے اس کے اوپر وہ ٹیرف عائد کر دیتے ہیں. تو ابھی بھی ہمیں ڈالر کا ہی راج نظر آ رہا ہے اس صورت. دیکھیں ٹرمپ جو ٹیرف نافذ کر رہے ہیں نا وہ اس بنیاد پر نافذ نہیں کر رہے کہ وہ کوئی ڈالر کو بچانا چاہ رہے ہیں. ان کا مسئلہ جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ امریکہ جو اس وقت قرضے لے چکا ہے, وہ جو اس کا تھریش ہولڈ ہے, کانگریس جو ہر سال ڈیفائن کر دی ایک تھریش ہولڈ تقریباً $62 ٹریلین ہے, وہ اس سے بھی اوپر جا چکا ہے. صحیح ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکی معیشت میں جان نہیں ہے. امریکہ کے جو ٹریجری بلز ہیں, جو آپ ڈالر بانڈز کی بات کر لیں, جو اربوں نے خریدے ہوئے ہیں, چین نے خریدے ہوئے ہیں, تو وہ امریکہ کے ہاتھ سے اب نکلتے جا رہے ہیں اور عالمی طور پر اب اس کی وقت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, جب انہوں نے چائنا پر ٹیرف لگانے کی بات کی ٹرمپ نے, تو اس کا کیا اثر ہوا؟ چین نے بھی آنکھیں دکھائیں اور بھرپور طور پر دکھائیں. اور اس سمٹ میں آپ اہم بات یہ دیکھیں کہ اب چین پہلے تو ایک انٹرنیشنلی اہم کھلاڑی تھا, لیکن بات تھی کہ ہو از نمبر 1. تو میرے خیال میں اب دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چین یا تو نمبر 1 ہوگا یا امریکہ کے ساتھ پیرالل میں نمبر 1 کھڑا ہوا ہوگا. تو وہ جو ٹرمپ ٹیرف لگا رہے ہیں نا, اس کا اثر جو ہے وہ اس حد تک امریکی معیشت کو بہتر طور پر نہیں مل سکا ہے. صحیح, مطلب اپنی ڈوبتی معیشت کو بچانے کی ایک کوشش ظاہر بات ہے نا, وہاں پہ جاب کرائسس ہیں, اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کرائسس ہیں. آپ انہوں نے کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ پڈا لے لیا امریکہ نے کہ آپ جو ہے وہ صنعتیں یہاں پر شفٹ کریں. ساتھ ساتھ پھر وہ چائنا میں جو انویسٹمنٹ تھی, جو امریکنس کی انویسٹمنٹ تھی, انہوں نے اس بات کو کہا کہ آپ امریکہ لے کر آئیں, لیکن اس حد تک کامیابی نہیں مل پا رہی ہے ٹرمپ کو. اور اب چین اچھے طور پر کھیل رہا ہے کیونکہ چین کی جو پالیٹکس ہے وہ ٹریڈ کی بنیاد پر ہے. بالکل, وہ لڑائی نہیں لڑتا. اچھا, اسی وجہ سے چین نے کوئی لڑائی تو نہیں لڑی. اسی وجہ سے اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جو لڑائی والی بات ہے اور ٹریڈ والی بات ہے کہ بھارت کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ محاذ گرم رہتا ہے, چائنا کا, لداخ والی بات ہو یا اور دیگر معاملات ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹریڈ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. یعنی جو تجارتی روابط ہیں بھارت اور چائنا کے مابین, وہ اس کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, گو کہ اس وقت بھارت خسارے میں جا رہا ہے. بالکل, تو عقل مند ہے نا چین بھائی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر $100 کی چیز بھارت سے منگوا رہا ہوں تو اس کے بدلے میں $300 کی چیز بھارت کو بیچ رہا ہوں. یہی تو امریکہ سے چین کا پلٹا ہے کہ بھائی میں $100 کی چیز امریکہ سے منگواتا ہوں اور $300-400 کی چیز جو ہے وہ امریکہ کو بیچتا ہوں, تو چین تو فائدے میں ہے. تو وہ بھارت سے اس حوالے سے تو لڑائی نہیں لڑے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں وہ فائدے میں. لیکن جب بات آتی ہے سفارتی معاملات کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ چین بالکل ایک الگ پوزیشن اختیار کرتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھارت ہے, مودی سرکار ہے. دیکھیں نا, ہندوستان پچ کے دونوں سائڈ پر کھیلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا تو وہ حملہ کہاں ہوا تھا؟ امریکہ میں ہوا تھا. امریکہ نے کس کو کہا تھا کہ کون مورد الزام ہے؟ اسامہ بن لادن. کہاں وہ موجود تھا؟ افغانستان میں. اب بھارت کا کوئی تعلق نہیں, نہ افغانستان سے سرحد ملتی ہے, نہ کوئی سمندر ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا نا. لیکن اس کے باوجود بھارت نے سب سے پہلے اعلان کر دیا تھا. تو اس وقت کی جو بھارتی سرکار تھی اس نے سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ بھائی ہماری سرزمین حاضر ہے, ہمارے فوجی حاضر ہیں, ہمارے اڈے حاضر ہیں. پاکستان پر پریشر بڑھانے کی بات کی تھی نا, اور شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی بات کی تھی امریکہ کا. تو بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی کیمپ میں بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر رشیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں جی ہم بھی ذرا کمیونزم کی طرف مائل ہیں, ہماری جو معیشت ہے وہ کیپٹلسٹ معیشت نہیں ہے, ہم بڑے کمیونزم کے فالوور ہیں اور بڑی گہری جڑیں ہیں ہمارے ملک میں, گراس روٹ لیول تک ہیں. تو بھارت جو ہے نا وہ پچ کے دونوں سائڈ پر کھیلتا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو حالیہ معاملات چلے ہیں یوکرین کے, اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے امریکہ کی طرف سے, کیونکہ اب بھارت جو ہے وہ برکس کا بھی حصہ ہے. اب برکس کا بھی حصہ ہے اور برکس میں سارے وہ ممالک ہیں جو امریکیاں مخالف ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اتحاد بنایا گیا ہے جس میں برازیل شامل ہے, جس میں سعودی عربیہ شامل ہے, چائنا شامل ہے, رشیا شامل ہے, یہ سب لوگ شامل ہیں, انڈیا شامل ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یوکرین وار میں
مسلسل امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری حمایت کریں بھارت سے, لیکن بھارت جو ہے وہ کون سی پالیسی اپنایا ہوا تھا؟ خاموشی کی پالیسی. اب خاموشی کی پالیسی تو چل نہیں سکتی. آپ ایک طرف برکس کے بھی ممبر ہیں, ایک طرف شنگھائی کوآپریشن کے بھی ممبر ہیں, دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی آپ بولیں گے نہیں ہم آپ کے بھی ہیں. تو اب دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہی وجہ ہے کانفرنس بھی ابھی ایک ہونی تھی رواں ماہ اب انڈیا میں جو ہونی تھی, لیکن اب وہ چونکہ معاملات بھارت اور امریکہ کے مابین دوستانہ تو رہے نہیں, لہٰذا ٹرمپ نے بھی اس کانفرنس میں شرکت سے منع کر دیا. اور یہ ایک الگ بات ہے. سفارتی طور پہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی جاتی کہ بھائی ان کا جو ہے نا اب مقصد پورا نہیں ہوا ہے, وہ ناراض ہیں اس لیے نہیں آ رہے. انہوں نے کہہ دیا جی بزی ہیں, اسکیجول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے تو بنا دی جاتی. شنگھائی تعاون تنظیم پہ ہم واپس آتے ہیں. ہم نے بات کی کہ 2017 میں بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اس تنظیم کے ممبر بنے ہیں. تو 2017 سے اور 2025 تک اب تقریباً مکمل ہونے والا ہے, 9 ماہ ہو چکے ہیں اس کے بھی. کیا کوئی کامیابی حاصل کر سکا ہے پاکستان اور بھارت اس تنظیم سے؟ اس کے کوئی اغراض و مقاصد جو تھے, کچھ بینیفٹس ملے؟ دیکھیں سارک کا جو حال ہوا تھا نا, وہی اس پلیٹ فارم کا حل کیا ہوا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی طرف رہا ہے. آپ بلوچستان کی دہشت گردی دیکھ لیں, آپ کے پی کے میں جو فتنہ الخوارج ہیں ان کی دہشت گردی دیکھ لیں, صحیح نا. ان سب کے پیچھے مائنڈ سیٹ کون ہے, ان کا پروموٹر کون ہے, ان کو فنڈ کون کرتا ہے, یہ تو کھلی بات ہو گئی ہے نا. آپ بھارتی وزیر دفاع کے بیانات دیکھ لیں یا بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات دیکھ لیں, خود کے بیانات دیکھ لیں, ان کے اعترافات سن لیں. وہ تو اب یہ ببانگ دہل اس بات کو کہتے ہیں نا, جو آپ کے بلوچ ٹیررسٹ ہیں جو یورپین کنٹریز میں اس وقت ازائلم میں ہیں, وہ کیا میٹنگیں ہوتی ہیں, رو کے لوگوں سے وہاں پر میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان میں اب وہ مسلسل دہشت گردی کو پروموٹ کرتے رہتے تھے. پھر خود افغانستان کے اندر جو مسائل تھے, افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کو پروموٹ کرتے رہتے تھے. اب تو ایران کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران کے اندر جو انہوں نے بڑی دوستی یاری گاڑ کے جو اپنے لوگ وہاں پر بٹھا دیے تھے کوسٹل بیلٹ پہ, وہ پتہ چلا وہ رو کے لیے جو ہے نا وہ ایجنٹی کر رہے تھے. مطلب ان کو جو ہے باقاعدہ وہاں سے خبریں پہنچائی جاتی تھی. اور ابھی حالیہ جب اسرائیل ایران تصادم ہوا تو پتہ چلا کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے وہی سہولت کاری کر رہے تھے اسرائیل کے لیے. تو اب مسئلہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر بھارت اور پاکستان موجود تھے, تو بھارت کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. لیکن بار بار وہی والی بات ہوتی ہے کہ یہ جو سال ہے, اس سال جو کانفرنس ہو رہی ہے, اس دفعہ پہلی دفعہ امید اس لیے بہتر کی جا رہی ہے کہ بھارت کو امریکہ کی طرف سے بھی منہ کی کھانی پڑ گئی, اور بھارت کو جو ہے اب علاقائی طور پر بھی بہت زیادہ وہ آئسولیٹ ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ جب وہ چین کے پریزیڈنٹ جب کانفرنس روم میں بلا رہے ہیں, ایک تو سفارتی نارمس کا ہی نہیں پتا مودی صاحب کو, وہ آ رہے ہیں اور ایسے ہاتھ بڑھا رہے ہیں جیسے کسی چائے آتے ہیں. اصل وہ خود چائے والے ہیں نا, تو انہوں نے وہی حرکت دکھائی کہ وہی چائے والا آ رہا ہے, وہ مالک نے کچھ منگوایا ہے تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا. تو مطلب کچھ سفارتی نارمز ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کو جو ہے نا وہ مطلب ان کی عزت کی ایسی تیسی ہو گئی, سبکی کا سامنا کرنا پڑا. تو مسئلہ بھارت کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اب اس کو یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ علاقائی ممالک اس کی سپورٹ میں آئیں. تو اب وہ علاقائی ممالک کس طریقے سے سپورٹ میں آئیں گے؟ اب انہی تنظیموں میں جا کے وہ اپنے آپ کو ایک بہتر ملک کے طور پر یا بہتر قوت کے طور پر پیش کریں گے. بہرحال بھارت ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے, دنیا کی نظریں ہیں. رشیا جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے اس وقت بھارت کو, جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی جو بلاک تیار ہو رہا ہے اینٹی یو ایس بلاک کا جو ہم نے ذکر کیا, کہ رشیا, چائنا اور بھارت جو ہے وہ اس کے ممبر ہیں, اور رشیا بھرپور کوشش کر رہا ہے جس نہ صرف تیل کی تجارت بلکہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں بھی دیکھنا چاہتا ہے بھارت کو. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو اس وقت جنوبی ایشیائی خطے میں کہ کوئی نیا ایک نقشہ نکل کر آ رہا ہے یا کوئی نئی پوزیشن بھارت کو ملنے والی ہے, یا جو پوزیشن تھی اس سے بھی اب جانے والا ہے؟ آپ نے تو یہ بات ہی نوٹ نہیں کی نا, بنیاد المرصوص نے تو بھارت کا غرور, بھارت کی عزت مکمل خاک میں ملا دی نا. آپ وہ دیکھیں جب تمام سربراہ حکومت ہوں یا مملکت ہوں وہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک فوٹوگرافی ہو رہی تھی, جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا, تو اس میں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں, تو شہباز شریف کی طرف جیسی نظر پڑتی ہے ولادیمیر پوٹن کی, وہ فوراً جو ہے وہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, اور کسی سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, ان سے جو ہے وہ مصافحہ کیا. اب پاکستان اور رشیا کے تعلقات ماضی میں کیسے رہے ہیں میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. سوویت یونین کو توڑنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی طاقتور سے ہاتھ ملاتا ہے یا کمزور سے ہاتھ ملاتا ہے,
ٹھیک ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو وہاں پر پذیرائی ہوئی ہے, جو عزت افزائی ہوئی ہے, جو تمام ہی ممبر ممالک کے سربراہان ہیں, ان سب نے آ کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملا, جس پروٹوکول کا ہم نے دیکھا, اور پھر آپ نے دیکھا کچھ چیزیں تو پروٹوکول سے بالائے طاق رکھ دی گئی نا. آپ دیکھیں ٹھاٹے مارتے ہوئے آپ دیکھیں کچھ جو ہے نا وہ ویڈیوز آئیں گی جس پہ ہاتھ مار رہے ہیں, جس پہ جو ہے نا وہ بغلگیر ہو رہے ہیں, باڈی لینگویج چھپیاں ڈالی جا رہی ہیں. تو وہ باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ کسی کی کیا پوزیشن ہے. اچھا وہ ظاہر سی بات ہے وہ پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں, وہ پاکستان کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کس لیول کی ہے. تو اب یہ باتیں تو بہت الگ ہو گئیں کہ رشیا اور ہندوستان جو ہے وہ اتنے قریب ہیں کہ اس میں پاکستان نگلیکٹ ہو جائے گا. پاکستان نگلیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا اسی صورتحال میں امریکہ کی چودراہٹ بھی اس خطے میں ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں امریکہ کی چودراہٹ اگر عالمی طور پہ, خطہ تو چھوڑیں, عالمی طور پر بھی وہ نہیں رہی جو ماضی میں ہوتی تھی. جب انہوں نے افغانستان سے انخلا کیا ہے تو بہرحال یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب امریکہ وہ طاقت نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. پہلے تو وہ جو چاہے الزام لگاتے تھے, چڑھ دوڑتے تھے, اپنا جتنا بھی اسلحہ سارا جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا کرتے تھے اس ملک پہ. اب امریکہ کی وہ چودراہٹ نہیں رہی. آپ نے حالیہ ایران اور اسرائیل تصادم میں دیکھ لیں نا کیا ہوا. امریکہ نے ایران پر جو اٹیک کیا اس کے بعد سکی کا ہی سامنا کرنا پڑا نا. مطلب اس طریقے سے تو امریکہ اپنی باتیں اب نہیں منوا سکا نا جس طریقے سے ماضی میں منوایا کرتا تھا. تو امریکہ کی عالمی ٹھیکیداری تو تقریباً پچھلے 3-4 سال سے ہی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید بہت جلد اب ہم یہ دیکھنے والے ہوں گے کہ چین ایک بہت اہم ترین جو کھلاڑی کے طور پہ, عالمی کھلاڑی کے طور پہ وہ اب نمودار ہوگا. اور میرے خیال میں شی جن پنگ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اب وہ زمانہ چلا گیا, سر جنگ کا زمانہ اب چلا گیا, اور اب جو ہے وہ وہی والی بات ہے نا یونیپولر ورلڈ ہے, اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب ملٹی پولر ورلڈ ہے, ایک سے زائد طاقتیں ہوں گی. اور میرے خیال میں دنیا کے امن کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ دنیا میں ایک طاقت کا جو ہے وہ تسلط نہ رہے. دنیا میں ایک سے زائد جب طاقتیں ہوتی ہیں تو بیلنس آف پاور رہتی ہے. بہت شکریہ علی عابد آپ کا. دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کے نعرے ایک طرف مگر حقیقت دوسری طرف. چین پر بڑھتا انحصار, امریکہ کا کم ہوتا اعتماد اور ایک ایسا تضاد جسے چھپانا اب ممکن نہیں. پاکستان اپنے آہنی بھائی چین کے ساتھ مستقبل کی راہوں پر بڑھ رہا ہے اور بھارت اپنے ہی تضادات کے جال میں الجھتا جا رہا ہے. یہی ہے اصل کہانی, یہی ہے نیا جنوبی ایشیا.